اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل کی طرف۔ آج ہم پیش کریں گے آڈیو بک کی گناہان کبیرہ کہ جو کہ ایک معروف عالم دین آغا دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے گناہان کبیرہ کے موضوع کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان گناہوں کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کو گناہوں کی نوعیت سمجھانے کی بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو آئیے اس علم و حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اس کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 2 کا حصہ نمبر انشاءاللہ کہ آج پہلا بیان ہوگا، لیکن اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید، کیونکہ میرے پاس یہ کتاب فزیکل فارم میں بھی ہے اور پی ڈی ایف فارم میں بھی ہے۔ پی ڈی ایف فارم میں کیونکہ شاید پی ڈی ایف بنانا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اسٹائل میں بنائی ہے کہ اس کے 3 جلدیں موجود ہیں، لیکن فزیکل فارم میں ہمارے پاس 2 جلدیں موجود ہوتی ہیں، اور جو پہلی جلد ہے اس کا اختتام ہوتا ہے حرام خوری کے اوپر، لیکن یہاں پر ہم نے جلد اول کا اختتام کیا ہے عاق والدین کے اوپر۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، جو عاق والدین کے بعد ہماری 7ویں چیز ہے وہ ہے قطع رحم، کہ جو ہماری جلد نمبر 2 پی ڈی ایف فائل میں موجود ہے، اور ہم لوگ ادھر سے ہی اس کتاب کو شروع کریں گے۔ تو بغیر کسی بھی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ قطع رحمی گناہان کبیرہ میں سے 7واں گناہ قطع رحمی ہے۔ اس کی وضاحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے بھی قطع رحمی کرنے والے کو آتش جہنم اور خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے بتائے گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے سے بچو، کیونکہ میں نے انہیں قرآن مجید میں 3 مقامات پر ملعون پایا ہے۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر آخرت میں عذاب ہو، اور بعد میں آنے والی دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ملعون ہے۔ دوسری ہے سورہ رعد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کرتے ہیں کہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد ہے کہ اس بات کی توقع نہیں کہ اگر تم لوگوں کے نگران بن جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرو، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے لگو۔ ایسا کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ قطع رحمی کی مذمت میں بہت سی روایات آتی ہیں، اور ان میں سے بعض کو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ آپس کی دشمنی، خاص طور پر رشتہ داری کی دشمنی میں تباہی ہے۔ میری مراد سر کے بالوں کی تباہی نہیں بلکہ دین کی تباہی اور بربادی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حالقہ سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کی ہلاک کر دیتی ہے۔ راوی نے دریافت کیا کہ آخر حالقہ سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا ہے قطع رحمی کرنا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی، تو امام نے فرمایا کہ اپنا غصہ پی لو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میرے رشتہ دار مجھے کیسی کیسی تکالیف پہنچاتے ہیں، کوئی ایسی برائی نہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ نہ کی ہو۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم بھی انہی کی طرح قطع رحمی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہاتھ کھینچ لینا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے اور خداوند عالم تم پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے حقیقی اور چچا زاد بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں،
وہ گھر جو میرا حق تھا انہوں نے وہ مجھ سے چھین لیا، مجھے صرف ایک کمرے رہنے کے لیے دیا۔ اگر میں حکومت سے شکایت کر دوں تو سب کچھ ان سے لے سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امام کا صحابی مطمئن ہو کے گھر لوٹ گیا۔ 131 ہجری میں ایک ایسی وبا آئی کہ جس کی لپیٹ میں آ کر اس صحابی کے وہ سب کے سب رشتہ دار مر گئے کہ جو ستایا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ان رشتہ داروں کا اب کیا حال ہے؟ امام کے صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم وہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہلاکت کی وجہ تمہارے ساتھ برائی تھی، تم جیسے رشتہ داروں کے حق کو نہ سمجھنا اور قطع رحمی ہے۔ تمام گناہوں میں سے ظلم اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ خدا کی نظر میں ان کا ارتکاب کرنے والا اسی دنیا میں بھی سزا کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب ایسا گناہ کرنے والوں کے لیے پہلے ہی سے ذخیرہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بیان کرتا ہے کہ خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو۔ اس آیہ مبارکہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہی بات تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ اس آیت کے معنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں بیان کیے کہ یہاں پر ارحام سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، نہ کہ خاص رشتہ دار۔ بے شک خداوند عالم نے تمام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صلہ رحمی کے واجب ہونے کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کے جسے امام محمد باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے حاضرین، غائب لوگوں اور آنے والی قیامت تک کی نسل کہ جو مردوں کے اسلاب اور عورتوں کے ارحام میں ہیں، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کریں، اگرچہ کہ وہ 1 سال کی مسافت کے فاصلے پر رہتے ہوں، کیونکہ صلہ رحمی ان امور میں سے ہے کہ جسے خدا نے دین کا جز قرار دیا ہے، یعنی ایک بہت ہی اہم اور ضروری حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا بہت ہی آسانی سے پل صراط سے گزر جاتا ہے۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہے کہ صلہ رحمی کے فائدہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، مثلاً طول عمر، موت کا ٹل جانا، بلاؤں کا دور ہو جانا، رزق میں برکت، فقر و فاقے کا دور ہونا اور نسل کا زیادہ ہونا۔ صلہ رحمی کا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور روحانی معنوی کمالات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، سخاوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب صلہ رحمی کو انجام دیتا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ اس طرح بار بار کرنے کی وجہ سے اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی امداد کرنے سے انسان میں سخاوت کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اور نفس پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کی وجہ سے تمام اعمال قبول ہونے کا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے زیادہ بہتر خدا کے نزدیک کوئی اور قدم نہیں ہے۔ ایک وہ قدم کہ جو اللہ کی راہ میں قائم ہونے والی صف، مثلاً صف جہاد اور نماز جماعت کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم کہ جو دوستی کا ہاتھ کہ جو کسی ایسے رشتہ دار کی طرف بڑھتا ہے کہ جو اس سے تعلقات توڑنا چاہتا ہے۔ صلہ رحمی کا ثواب۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا ثواب کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رشتہ دار کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنی جان اور مال کے ذریعے رشتہ داری کے حق کو ادا کرے تو خدا اسے 100 شہید کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہر قدم پر 40,000 حسنہ یعنی نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 40,000 گناہ مٹا دیتا ہے، اس طرح اس کے 40,000 درجات بلند کر دیتا ہے، اور وہ شخص ایسا قرار پاتا ہے کہ گویا اس نے 100 سال خدا کی عبادت کی ہو۔ چونکہ شریعت مقدسہ نے صلہ رحمی اور قطع رحمی کی کوئی خاص معنی ذکر نہیں کی، لہٰذا عام لوگوں کی نظر میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کا جو مفہوم ہے اسی کو معتبر سمجھا جائے گا۔ باپ کی طرف سے رشتہ داری ہو،
یا پھر ماں کی طرف سے۔ اسی طرح براہ راست رشتہ داری ہو یا چند واسطوں کے ذریعے جیسے دور کی رشتہ داری، وہ سب کو رشتہ دار ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بیٹے اور بیٹی کی جو نسل ہے وہ بھی محترم ہی رہے گی۔ قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 21 میں بیان ہوا ہے کہ جن تعلقات یعنی صلہ رحمی کے قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے وہ لوگ قائم رکھتے ہیں۔ عروہ ابن یزید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، خواہ وہ محرم ہوں یا نامحرم، دور کے رشتہ دار ہوں یا قریبی، آپس میں براہ راست رشتہ داری ہو یا کئی نسلوں کے فاصلے کے ذریعے کی رشتہ داری ہو۔ اسی طرح ہمیں عام طور پر یہ دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ اگر کوئی مال و دولت اور شہرت رکھنے والا رشتہ دار ہو تو لوگ اسے اپنا عزیز سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قریب رشتہ دار ہو تو اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ شریعت مقدسہ میں مالدار اور غریب رشتہ داروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، جتنا قریبی رشتہ دار ہو اتنی ہی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ہر وہ کام کہ جو لوگوں کی نظر میں خاندان کے عزیز و اقارب کے ساتھ مناسب سمجھا جاتا ہو وہ صلہ رحمی ہے۔ بظاہر ایک معمولی سا کام جیسے اپنے کسی عزیز کو سلام کر لینا، اسے خوش اخلاقی سے سلام کا جواب دے دینا، یہ بھی صلہ رحمی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور برادران دینی کے ساتھ نیکی آخرت کے حساب اور کتاب میں آسانی پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور برادران دینی کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ نیکی گرم جوشی کے ساتھ سلام اور جواب سلام کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی کے درجات۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ صلہ رحمی کے درجات کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ رشتہ دار کو اپنے نفس کی طرح سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، یعنی آدمی جو کچھ خود اپنے لیے چاہے وہی اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی چاہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں پر اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اسے دور کرے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رشتہ دار جہاں تک ہو سکے جائز اور حلال طریقے سے فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہے، خواہ اسے ملازمت اور کاروبار دلا کر مالی فائدہ پہنچائے یا دینی اور مذہبی باتیں سمجھا کر آخرت کے فائدہ کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ایسے متعلقین کے ساتھ کہ جن کا نان و نفقہ ان پر واجب ہوتا ہے، مثلاً بھائی اور سوتیلی ماں کی کہ ان کا نفقہ بھائی اور باپ پر واجب ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ صلہ رحمی کا معمولی درجہ سلام کرنا ہے، اس سے کم درجہ سلام پہنچانا ہے، اور اس کے بعد سب سے کم ترین درجہ رشتہ داروں کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے اور اس کے سامنے اچھی باتوں پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا ہے۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ جس طرح سے صلہ رحمی کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی نظر اور رائے کو معتبر سمجھا گیا ہے، اسی طرح قطع رحمی میں لوگوں منہ پھیر لینا اور بات چیت ختم کر دینا اور ادب اور احترام نہ کرنا قطع رحمی سمجھا جاتا ہو تو شریعت میں بھی یہ قطع رحمی ہے۔ اس طرح اگر لوگ خط کا جواب نہ لکھنے، ملاقات نہ کرنے، بیمار ہو جانے کی صورت میں عیادت نہ کرنے اور سفر سے لوٹنے کی صورت میں ملاقات کے لیے نہ جانے کو رشتہ داروں کے حقوق سے انحراف کہیں تو یہ بھی قطع رحمی ہی کے زمرے میں آئے گا۔ قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے قطع رحمی کا معیار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معیار لوگوں کی نظر میں قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل کسی ایک رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی کہلائے لیکن دوسرے رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی نہ کہلائے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پڑھے لکھے اور متقی رشتہ دار کے ساتھ کوئی کام قطع رحمی ہو تو دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر کسی مقام پر شک ہو کہ یہ رویہ قطع رحمی کا موجب تو نہیں ہے تو ایسے موقع پر اسے انجام نہیں دینا چاہیے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں یہ گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو جائے۔ صلہ رحمی کس حد تک واجب ہے؟
اس حد تک صلہ رحمی تو واجب ہے کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو لوگوں کی نظر میں وہ قطع رحمی کہی جانے لگے. پس ہر وہ عمل کہ جسے اگر بچا نہ لایا جائے تو لوگ قطع رحمی کرنے والا کہیں گے، بچا لانا شرعاً واجب ہے. مثال کے طور پر جب کوئی مفلس رشتہ دار کہ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتا ہو، علاج، معالجے یا قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنی باحیثیت اور دولت مند عزیز سے سوال کرے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. یہاں اگر اس نے اپنے غریب رشتہ دار کی حاجت کو پورا نہ کیا تو قطع رحمی کی ہے جو گناہ ہے. اس طرح سے اس وقت بھی اپنے رشتہ دار کی حاجت پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ میرے عزیز کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. البتہ اگر رشتہ دار کی ضرورت زندگی پورا کرنے کی وجہ سے تنگ دستی، پریشانی اور سختی میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے تو اس پر ایسا واجب نہیں ہے. صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معیار. جب کبھی یہ شک ہو کہ اس مقام پر صلہ رحمی واجب ہے یا نہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی رائے میں یہ عمل کیسا ہے. بس اگر عام لوگ اسے قطع رحم قرار دیں تو ایسا کرنے سے خود کو باز رکھے. مختصر یہ کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا معیار عام لوگوں کی رائے ہے. لوگ اگر سلام نہ کرنے، تھوڑی بہت نیکی نہ کرنے، معمولی سی حاجت کو پورا نہ کرنے اور ملنے جلنے کے لیے نہ جانے کو قطع رحمی قرار دیں تو یہ قطع رحمی ہے، اور اس کے انجام دینے کو صلہ رحمی قرار دیں تو یہ صلہ رحمی ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دور کے عزیزوں کے ساتھ کوئی کام لوگوں کی نظر میں قطع رحمی نہ ہو. ایسی صورت میں یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کام کا انجام دینا واجب نہیں، لیکن بہرحال اگر یہ واجب نہیں تو مستحب قرار پائے گا. اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے حق کو پورا نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرنے لگتا ہے، تو جواباً پہلا شخص بھی اپنے خاندانی تعلقات توڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. ایسا کرنا شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی مت کرو، خواہ کہ وہ تم سے قطع رحمی کریں. روایت معصومین سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ رشتہ دار آپ کا شیعہ ہو یا سنی، متقی اور پرہیزگار ہو یا پھر فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو. دشمن رشتہ دار کے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ ایک اچھا سلوک ہی کرنا ہے. اسی طرح سادات کے ساتھ بہت ہی خاص سلوک کیا جاتا ہے. بعض کافر رشتہ دار اگر آپ کے خاندان میں ہیں تو ان سے بھی صلہ رحمی ضرور کرنی چاہیے، اگر کافر رشتہ داروں کی ظلم میں مدد نہ ہو. البتہ کافر رشتہ دار سے صلح رحمی اس کے کفر میں پختہ ہونے کا سبب نہ بنے یا کسی فاسق رشتہ دار کے فسق اور فجور میں، گناہوں میں اضافے کا سبب بنے تو اگر صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں کفر یا گناہ کے کم ہونے کا احتمال بھی ہو تب قطع رحمی واجب ہو جاتی ہے. دشمن دین سے بیزاری. ایک اور صورت میں بھی قطع رحمی واجب ہو جاتی ہے. یہ وہ صورت ہے کہ جب کافر یا فاسق رشتہ دار دین اسلام سے دشمنی پر تلا ہوا ہو. سورہ مجادلہ میں خداوند متعال نے فرمایا کہ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے کیوں نہ ہوں. اس آیا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار خدا اور رسول اور دین اسلام کا دشمن ہو تو اسے قطع واجب ہے، خواہ وہ کتنا ہی آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اسی طرح خداوند متعال نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد کیا ہے کہ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا. بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے کہ جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہو اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال کے باہر کیا ہو، تمہارے نکالنے میں ان کی مدد کی ہو. کہ جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں. ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار کھلی دشمنی نہ کرے تو پھر صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے. روحانی والد سے صلہ رحمی. اہل بصیرت سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انسان صلاحیت کے اعتبار سے دو پہلو رکھتا ہے، ایک روحانی پیدائش اور ایک جسمانی پیدائش، کہ جس کے لیے انسان کے حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، جبکہ روح کو پروان چڑھانے کے لیے، روحانیت پیدا کرنے کے لیے اور باقی زندگی بلکہ حقیقی اور اخروی زندگی میں سعادت حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے.
استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے روحانی والد اپنے اپنے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ان کی محبت اور فرمانبرداری اور اطاعت کی برکت سے انسان روحانی کمال حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ خداوند متعال سے مربوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کی محبت اور فرمانبرداری اور اطاعت کی برکت سے انسان روحانی کمال حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا سے مربوط ہوتا ہے۔ حضرت محمد اور حضرت علی جیسے روحانی استادوں کی روحانیت کے محکم قلعے میں آ جاتا ہے، اس کی روحانی عملی مظاہرے کرنے لگتی ہے اور چھپی ہوئی روحانیت ظاہر ہوتی ہے۔ علوم اور معارف کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں، حکمت اور حقیقت کے چشمے اس کے قلب میں جاری ہوتے ہیں، وہ ایک پاک اور طیب اور انسانیت بھری زندگی پا لیتا ہے۔ اگرچہ یہ بزرگ اور مقدس ہستیاں اگر نہ ہوتی تو انسان کی روح حیوانیت اور حیوانی زندگی سے آگے نہیں بڑھ پاتی اور انسانیت پروان نہیں چڑھ پاتی۔ جب تک انسان ان پاکیزہ ہستیوں کا روحانی فرزند نہیں بنے گا، ان کی محبت اور ولایت جیسی نعمت سے بہرہ مند نہ ہو، اس وقت تک روح کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ خدا نے ایمانداروں پر بڑا احسان کیا، ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا کہ جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ کہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا بھیجا جانا ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نے خود مومنین پر اس کی منت رکھ رہا ہے، بس رسول خدا جیسے روحانی باپ کا بھیجا جانا خدا کا مومنین پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ بس اسی طرح روحانی رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی واجب ہے۔ جس طرح جسمانی والدین اور دیگر رشتہ داروں سے قطع رحمی حرام ہے، اس طرح روحانی والد سے بھی قطع رحمی حرام ہے۔ روحانی شخصیتوں کو روحانی رشتہ دار کہا جاتا ہے، ان سب کا ہم مومنین پر حق ہے۔ ان روحانی رشتہ داروں میں سر فہرست خود روحانی باپ یعنی پیغمبر یا امام ہوتے ہیں، اور دیگر روحانی رشتہ داروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ان روحانی شخصیات کی جسمانی اولاد کا سلسلہ ہے یعنی سلسلہ سادات، اور روحانی رشتہ داروں کی دوسری قسم مومنین اور شیعہ حضرات ہیں۔ یہ سب روحانی شخصیتوں کے روحانی فرزند ہیں اور اسی رشتے سے آپس میں یہ لوگ بھائی بھائی ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے روحانی باپ سے جا کے ملتا ہے۔ اسی طرح سادات کرام کے بھی بہت زیادہ حقوق روایات میں بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سادات کی خدمت کرنے سے آپ کو بہشت میں ایک اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے سادات کو کھانا فراہم کیا ہوگا، ان کو سہارا فراہم کیا ہوگا، جب وہ بھوکے ہوں گے تو ان کو کھانا کھلایا ہوگا، جب لباس نہیں تو لباس فراہم کیا ہوگا، تو اس کے بدلے میں خداوند متعال ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں جگہ دے گا کہ جہاں پر محمد اور آل محمد اور ان کے درمیان میں کوئی بھی حجاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح برادران ایمانی ان کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے آسان حق یہ ہے کہ تم مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور وہی چیز ناپسند کرو کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اس کے علاوہ امام نے 6 حقوق اور فرمائے۔ یہ دوسرا حق یہ ہے تم اس کو غصہ دلانے سے پرہیز کرو، اس کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کی بات مان لیا کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تم اس کی جان اور مال سے زیادہ سے زبان سے ہاتھ پاؤں سے مدد کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اس کی رہنمائی کرو اور اس کو ایسی باتیں بتاؤ کہ جس میں اس کی بہتری ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس وقت تک سیر ہو کے نہ کھاؤ جب تک کہ تمہارا مومن بھائی بھوکا ہو، اور اس وقت تک سیراب نہ ہو جب تک کہ وہ پیاسا ہو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خادم ہے تو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اس کا کام بھی کر دینے کے لیے کسی کو بھیج دیا کرو۔ اور مومن بھائی کا 7واں حق یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھائے تو اس کی بات درست سمجھو، اگر وہ دعوت دے تو قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر تم اس کی کوئی ضرورت معلوم ہو جائے تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کو پورا کر دو۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ صلہ رحمی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری زیارت نہ کر سکے
تو وہ ہمارے چاہنے والے نیک دوستوں کی زیارت کر لے، اسے ہماری زیارت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن بھائی کی عزت اور اس کا احترام پدر روحانی ائمہ معصومین کا احترام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ برادر مومن کی عزت یا بے عزتی کرنے کے گہرے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ بحث طولانی ہو جائے گی، لہٰذا ہم اسے تفصیلی بحث سے اجتناب کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صلہ رحمی کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلا ہے یتیم کا مال کھانا۔ گناہان کبیرہ میں سے 8واں گناہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم سے مراد وہ بچہ ہے کہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کا باپ مر گیا ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور محمد تقی علیہ السلام یتیم کا مال کھانے کو گناہان کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے انجام دینے والے کو خدا نے آتش جہنم کا مستحق قرار دیا ہے، بلکہ خدا نے اس کے گناہ کبیرہ ہونے اور اس پر عذاب جہنم دیے جانے کا اعلان کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ روز قیامت یتیم کا مال کھانے والا اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے منہ، ناک، کان، آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ وہ شخص تھا کہ دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ اس آیت میں سیصلون سعیرا عنقریب واصل جہنم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھا لینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آتش جہنم میں جلایا جائے گا، خواہ اس نے کوئی اور گناہ نہ کیا ہو، اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پروردگار عالم نے یتیم کا مال کھانے کی 2 سزائیں رکھی ہیں۔ پہلی سزا آخرت میں دی جانے والی سزا ہے اور وہ آتش جہنم ہے، اور دوسری سزا دنیا میں دی جانے والی سزا ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے کچھ یوں نشاندہی کی کہ اور ان لوگوں کو ڈرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ننھے ناتواں بچے چھوڑ جائیں تو اس پر کس قدر ترس آتا ہے۔ اس لیے ان کو یتیم اور غریب بچوں پر سختی کرنے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور ان سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے۔ یتیموں کے اوصیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یتیموں کے معاملے میں محتاط رہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ پس ان کو یتیم اور غریب بچوں پر سختی کرنے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور ان سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے، یعنی یتیموں کے ساتھ بھی اپنی اولاد کی طرح شفقت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے، ان سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ جو کچھ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے وہی امیر المومنین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام سے بھی مروی ہے، اور دوسری تفاسیر میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہم یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کی اولاد کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ جلد ہی مل کر رہے گا اور خود اسے آخرت میں سزا ملے گی۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے مرنے کے بعد نیکی کی جائے۔ ان روایات کی روشنی میں یہ معلوم ہو کہ یتیموں پر جو بھی ظلم کرے گا اس کا مال کھائے گا تو اس کے نتیجے میں اس ظلم کرنے والے کی اولاد پر بھی ظلم ہوگا۔ اب جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد پر اس کے مرنے کے بعد ظلم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے یتیم بچوں پر ظلم اور ستم نہ کرے۔ اگر یہاں پر ایک سوال کیا جائے کہ ظلم تو کسی اور نے کیا، یتیم کے مال کو کسی اور نے کھایا، آخر ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ان بچوں کا تو کوئی جرم ہی نہیں، کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں؟ تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ ظلم کرنے والے کی اولاد پر خدا نے جو ظالم مسلط کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا ظلم کرنے والے کی اولاد پر اپنی طرف سے ایک ظالم مسلط کر دے گا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس کی اولاد پر ظلم کرے گا تو خداوند عالم اس کی اولاد کو نہیں بچائے گا۔ اس کی اولاد کو ظلم سے بچانا ایک فضل اور کرم الہی ہے، احسان پروردگار ہے۔ یہ فضل اور کرم اور احسان اس وجہ سے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا جا رہا کہ باپ نے
یتیموں پر ظلم و ستم کیا ہے۔ باپ نے اس فضل اور احسان کو پسند نہیں کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر باپ نیک ہو تو خدا اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف آیت نمبر 82 میں بیان ہوا ہے کہ اور وہ دیوار کی جسے خضر نے تعمیر کیا شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے انہیں 2 لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا ملا، اور چونکہ ان لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ فضل و کرم پروردگار عالم کی جانب سے اس لیے تھا کہ ان بچوں کے والد نیک اور صالح تھے۔ معلوم ہوا کہ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے بچوں پر فضل و کرم کرتا ہے۔ اسی طرح باپ اگر ظالم ہو تو یہی چیز پروردگار عالم کے فضل و کرم کو روکنے کا بھی سبب بن جایا کرتی ہے۔ مال یتیم کھانے میں بہت سی احادیث ہیں جو اس کے مذمت میں بیان ہوئی ہیں، اور عمر بن زرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے گناہان کبیرہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ امام محمد باقر اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے لوگ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کو آنکھوں کا درد لاحق ہوا، اور درد اتنا شدید تھا کہ آپ کی آہیں بلند ہوئیں۔ رسول ان کی عیادت کو تشریف لائے، فرمایا کہ یہ آہوزاری بے صبری کی وجہ سے ہے یا شدید درد کی وجہ سے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوا۔ رسول نے ان کو ایک ایسی خوفناک حدیث بیان کی کہ مولا علی علیہ السلام اپنی آنکھوں کی تکلیف کو بھول گئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، جب ملک الموت یعنی عزرائیل کافر کی روح نکالنے کے لیے آئے گا تو اس کے پاس آگ کا گرز ہوگا، اور اسی سے وہ اس کی روح سختی کے ساتھ نکالے گا، بس جہنم یہ دیکھ کر زور سے چیخے گی تاکہ اسے جلدی سے لے لے۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس حدیث کو مجھے دوبارہ سنائیں، آپ کی یہ بات سن کر تو اپنا درد بھول گیا ہوں۔ پھر حضرت علی نے دریافت کیا کہ کیا اس طرح سختی سے آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح نکالی جائے گی اور اس پر ایسا عذاب ہوگا؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں، مسلمانوں سے 3 ایسے گروہ ہیں کہ جن کی روح اس طرح سختی سے نکالی جائے گی۔ پہلا گروہ ظالم حکمرانوں کا ہے، دوسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کا ہے، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے۔ جس طرح یتیموں پر ظلم و ستم کرنے کے سبب دنیا اور آخرت میں سخت سزائیں ہیں، اسی طرح یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کا دنیا اور آخرت میں بڑا اجر ہے۔ خاص طور پر یتیموں کی حفاظت، ان کی کفالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے خدا اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پروردگار عالم کے حضور ایک ساتھ ہوں گے، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے میں کوئی جدائی اور پردہ حائل نہیں ہوگا، ہم دونوں جنت میں ایک ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کی گریے کے سبب عرش الہی لرز جاتا ہے، بس پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ یہ وہی یتیم رو رہا ہے کہ جس کا باپ زمین میں دفن کیا جا چکا ہے۔ ملائکہ جواب دیں گے پروردگار تو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ملائکہ تم گواہ رہنا کہ جو بھی اس نابالغ بچوں کا ولی، وہ لڑکا کہ جو بھی 15 برس کا نہیں ہوا ہو، اور اسی طرح وہ لڑکی کہ جو 9 برس کی نہیں ہوئی ہو، اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتے، تو ان کے مال کا ولی کون ہوگا؟
نابالغ بچوں کا ولی شرعی سب سے پہلے ان کا باپ یا دادا ہے۔ ماں، نانی، بھائی، چچا اور دوسرے رشتہ دار شرعاً ولی نہیں ہیں۔ دوسرے مرتبے پر یعنی جب باپ اور دادا زندہ نہ ہوں تو جو ان کی طرف ہے قیم بنایا گیا ہو بچوں پر ولایت کا حق رکھتا ہے۔ تیسرے مرتبے پر مانا کہ جب باپ اور دادا نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے بچوں پر قیم یعنی بچوں کے امور کی نگرانی کے لیے کسی شخص نگراں نہ بنایا ہو تو اس کا ولی حاکم شرع ہے یا پھر وہ شخص کہ جسے حاکم شرع بچوں پر قیم قرار دے۔ اور چوتھے مرتبے پر یعنی جب حاکم شرع بھی موجود نہ ہو تو یتیم بچوں کی امور کی نگرانی عادل مومنین کریں کہ جیسے شرعی اصطلاح میں عدول المومنین کہتے ہیں۔ اس کا بیان اپنے مقام پر کیا جائے گا۔ یتیم کے کاموں کو سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح یتیم کے امور کی نگرانی کرنے والا جو شخص ہے اس کو بہت خاص خیال کر کے یتیم کے مال کے ساتھ بھید بھاؤ کرنا چاہیے۔ بالغ ہو جانے کی علامتیں۔ بالغ ہو جانے کو ان 3 علامتوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے لڑکے کا پورے 15 سال اور لڑکی کا 9 سال کا ہو جانا۔ دوسرا ہے زیر ناف بالوں کا نکلنا اور تیسرا منی کا خارج ہونا احتلام کی وجہ سے ہو یا پھر کسی اور وجہ سے۔ رشید سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ پس جب تم یتیموں کے بڑے ہو جانے کے بعد ان میں رشد ہوشیاری پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ رشید یا رشد سے مراد دراصل معاشی امور میں سمجھ بوجھ پیدا ہونا ہے کہ جب یتیم بچہ بڑا ہو کر اس قابل ہو جائے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو انجام دینے لگے، لین دین میں آسانی سے دھوکہ نہ کھائے اور اپنی رقم بیجا صرف نہ کرے تو اس کا مال اور اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ الفاظ دیگر بالغ اور رشید ہونے کی صورت میں یتیم کا مال اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا گناہان کبیرہ ہے سود خوری۔ نواں گناہان کبیرہ کہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے وہ ہے سود کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے جو احادیث موصول ہوئی ہیں ان میں اسے صاف الفاظ میں ایک گناہان کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ سود کا مال کھانا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر عذاب بلکہ شدید عذاب کی بات قرآن مجید میں ہے۔ سود کھانے کا جو عذاب قرآن میں ذکر ہے وہ دیگر بہت سے گناہان کبیرہ کے عذاب سے بڑا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 130 اور 131 میں کہ اے ایمانداروں، اپنے مال میں اضافے کے لیے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، خدا سے ڈرو تاکہ تم چھٹکارا پاؤ اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو آگ کافروں کے لیے بھڑکائی گئی ہے جہنم میں وہی سود خوروں کے لیے بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے آیت نمبر 275 میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جیسا بکری کا معاملہ ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کا نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا اور اس کے امر کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا بکری اور سود کے معاملے کو یکساں بتائے جائے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ سود سے متعلق ان آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے بہت سختی فرمائی ہے، اتنی سختی اور اتنا سخت عذاب فروع دین میں سے کسی اور بات کی نافرمانی پر نہیں ہے۔ البتہ ایسا عذاب بس ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ زنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہاں تک کہ قتل جیسے گناہان کبیرہ پر اگر بہت شدید عذاب کی بات سختی سے کی گئی ہے لیکن اتنی شدت اور سختی ان کے بارے میں نہیں ہے کہ جتنی سود خوری کے خلاف موجود ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ سود کے برے اثرات معاشرے پر دیگر گناہوں کے اثرات کے نسبت زیادہ پڑتے ہیں۔ اسی طرح دین کے دشمنوں سے دوستی بھی
سود ہی کی طرح انتہائی خطرناک ہے۔ اسلامی معاشرے کا نظام ان دو گناہوں کی وجہ سے درہم برہم ہو رہا ہے۔ انسان کی فطرت کے سامنے یہ دونوں گناہ پردہ بن جاتے ہیں، پھر اس کو اپنی فطرت اور انسانیت نظر نہیں آتی۔ کتاب خدا کی تائید تاریخ کے واقعات کتاب خدا کی تائید اور تاریخ کے واقعات کرتے ہیں۔ دین کے دشمنوں سے دوستی نے مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ اسلام دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ اور سازش کر کے کچھ بے زمین مسلمانوں نے تمام مسلمانوں کو مسلم معاشرے اور اس کی خوبیوں سے محروم کیا ہے۔ دین اور اسلامی آئین برائے نام ہے، انسانیت کے فضائل اور اسلامی اخلاق ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مسلمان کو خود اپنے مال پر اختیار نہیں، بلکہ مسلمانوں کی جان اور عزت تک محفوظ نہیں۔ یہی بات سود خور، ذخیرہ اندوزی، مال پر مال جمع کیے جانے اور اسے بے مصرف طور پر جمع کر کے رکھنے جیسے مذموم کاموں کا نتیجہ ہے۔ لوگ دو طبیعتوں میں بٹ چکے ہیں، بعض لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں تو بعض بہت ہی غریب۔ اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد جنگوں کو ہو ملی ہے، یہاں تک کہ علمی جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بموں سے پہاڑوں کو اڑا دیا جاتا ہے اور زمین کو لرزا دیا جاتا ہے، انسانیت ختم ہونے کو ہے، اور دیگر جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب آپ سب کے سامنے ہے۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں گناہوں، اسلام دشمن عناصر سے دوستی اور سود خوری کے بارے میں قرآن کے بیانات اور پیش گوئی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں گناہ پھیلے تو پھر اسلامی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا سود اور تجارت ایک ہی ہیں؟ جب بھی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سود کیوں کھاتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ سود بھی ایک طرح کی تجارت ہے، دیگر معاملوں میں سود میں کوئی فرق نہیں، بس چونکہ تجارت کے دیگر معاملات جائز ہیں اس لیے سود بھی جائز ہے۔ ایسے مجنون لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ سود اور تجارت میں بہت فرق ہے۔ تجارت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آدمی اپنے ایسے مال کو دے دیتا ہے کہ جس کی فی الحال اسے ضرورت نہیں۔ لینے اور دینے والے دونوں افراد ایک دوسرے کی ضرورت کا بھی اپنے ضرورت کی طرح لحاظ کرتے ہیں، اسی لیے تجارت کا ایسا معاملہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اور ایسے ہی معاملوں سے انسان کی معاشرتی زندگی چلتی ہے، جبکہ سود میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آدمی جب اصل رقم سود سمیت لوٹاتا ہے تو سود کی رقم سے وہ بے نیاز نہیں ہوتا، پھر بھی مجبوراً مقررہ وقت پر دے دیتا ہے یا مہلت بڑھا لیتا ہے۔ جہاں تک اصل قرض لوٹانے کی بات ہے، عقل اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا مال ہے اس کو واپس مل جائے، بس سود میں ناحق زیادتی ہوتی ہے۔ سود اور معاشرے میں طبقاتی فرق۔ بے شک سود ایک ظالمانہ اور غیر عادلانہ معاملہ ہے، انسان کی فطرت اور اس کی ضمیر کے خلاف ہے۔ سود کی وجہ سے معاشرتی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سود کو آدمی کی تجوری بڑھتی ہے تو دوسری طرف سود پر قرض لینے والے آدمی کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالدار آدمی مزید مالدار ہوتا ہے جبکہ سود کی وجہ سے غریب آدمی مزید غربت کا شکار۔ غریب لوگ امیروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کا نقصان پورے معاشرے پر عائد ہوتا ہے، بڑا خون خرابہ ہوتا ہے، طبقاتی اختلاف کے نتیجے میں خونی انقلابات تک برپا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض محقق اور دانشور حضرات سود ہی کو عالمی جنگ یعنی جنگ عظیم کے اسباب میں سے ایک شمار کرتے ہیں۔ بلا سود قرض حسنہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ ضرورت مندوں کو قرض تو دیا جائے مگر اس پر سود نہ لیا جائے، تاکہ دوستی، مہربانی، خلوص اور باہمی تعاون کی فضا پروان چڑھ سکے۔ قرض دے کر اس پر سود لینا نہ صرف یہ کہ معاشرتی اور اقتصادی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے بلکہ بغض، عداوت، حسد اور نفرت جیسے مہلک جذبات کو بھی ہوا دیتا ہے۔ سود خوری کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سود خور کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے جبکہ محنت کی کمائی میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ سود خوری کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ آدمی کو خدا پر بھروسہ اور توکل نہیں رہتا، وہ خدا سے تضرع اور التجا نہیں کرتا، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سود کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس میں نقصان کا امکان نہیں، جبکہ تجارت میں فائدے اور نقصان دونوں کا امکان رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تجارت کرنے والا اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ
خدا سے بھی دعا کرتا ہے کہ اس کو برکت دے دے اور فائدے کے سلسلے میں نا امید نہ کرے، جبکہ سود خور آدمی ایمان کے اس اصول سے محروم رہتا ہے۔ سود خوری کے نقصانات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی۔ اس کے نقصانات خود سود خور شخص کو بھی ہوتے ہیں تو پورے معاشرے کو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات دیگر تمام گناہوں کے نقصانات سے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس کی جتنی مذمت ہوئی ہے اتنی شدت سے کسی اور گناہ کی مذمت نہیں ہوئی۔ اسلام سود خوری کو ہر گناہ سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور اس کا عذاب بھی بہت بڑا بتایا گیا ہے۔ البتہ گناہ سے باز آ جانے اور توبہ کر لینے کے بعد چند طریقے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں محض توبہ کر لینے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ مثلاً شرک کرنے سے اگر مشرک آدمی توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور اپنے کیے کی تلافی میں اسے مزید کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ تلافی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً نماز روزہ چھوڑ دینے والے آدمی کو توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنی ہوتی ہے، اور مالی معاملات مثلاً سود میں توبہ کے علاوہ جو مال سود کے عنوان سے لیا تھا وہ قرض دار کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ سود کی مذمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جو کہ کتاب کافی تہذیب اور الفیقیہ میں نقل ہے کہ سود کا 1 درہم خدا کی بارگاہ میں اتنا برا ہے کہ محرم عورتوں سے 70 مرتبہ زنا بھی اتنا برا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ سماعہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بات کا سبب پوچھا کہ خدا نے کئی مقامات پر سود کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تو امام نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا تاکہ لوگ نیکی اور خیرات کے کام مثلاً قرض دینے کو ترک نہ کر دیں۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خبیث ترین اور بدترین معاملہ سود کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ شب معراج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن میں سے ہر شخص کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اس کے پیٹ بہت بڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے، اب یہ بس اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر وہ لوگ اس راہ پر لگا دیے گئے جس پر فرعون کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ ان کو صبح اور شام جہنم کے قریب فرعونیوں کی طرح لے جایا جاتا ہے۔ آگ کی شدت دیکھ کر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اسے خدا پھر قیامت کب ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جس آگ کے قریب انہیں لے جایا جاتا ہے وہ برزخ کی آگ ہے۔ سود پر قرض۔ سود پر قرض یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا مال دوسرے کو بطور قرض دے اور یہ شرط لگائے کہ ایک مدت کے بعد وہ اس قرض کے مال سے زیادہ واپس کر دے گا، خواہ وہ زیادتی اسی جنس سے ہو۔ مثلاً آدمی 10 روپے دے اور شرط رکھے کہ 11 روپے واپس لے گا، یا 10 من چاول ادھار دے اور شرط رکھے کہ اس کے عوض میں 11 من چاول واپس لوں گا، خواہ زیادتی کام کے لحاظ سے ہو۔ مثلاً 10 روپے اور شرط رکھے کہ دوسرا آدمی 10 روپے بھی واپس کرے گا اور ایک جوڑا لباس کا بھی دے گا۔ اسی طرح اور فائدہ قرض کے مال کے علاوہ قرض دینے والا شخص اٹھا لے تو وہ بھی سود اور حرام ہے۔ مثلاً 1000 روپے قرض دیا اور یہ شرط لگائی کہ 1000 روپے واپس لے گا مگر 1 سال تک کرایہ دیے بغیر مقروض کے گھر میں بھی رہے گا۔ چیز کی خوبی اور خامی کے اعتبار سے بھی سود ہوتا ہے۔ مثلاً آدمی 5 تولے سونا ڈلوں کی شکل میں دے دے اور لینے والے سے چاہے کہ وہ مفت میں اس کے عوض اس کا کوئی زیور بنا کے دے، یقیناً یہ اس قسم کے معاملات سود اور حرام ہیں۔ قرض دیتے وقت خواہ آدمی جو بھی شرط لگائے یا پہلے شرط لگائے اور اسی بنیاد پر قرض دے، ان دونوں صورتوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں چند اہم نکات ہیں کہ جس طرح سود لینا حرام ہے اس طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ اصل سود کا معاملہ ہی حرام اور باطل ہے، پس سود پر قرض لینے والا شخص قرض کے مال کا حقدار نہیں بن جاتا بلکہ وہ قرض دینے والے ہی کا رہتا ہے۔ اگرچہ اس کے باوجود سود پر قرض لینے والے نے اس قرض کو استعمال کیا اور کچھ منافع کمایا تو اس منافع کا اصل مالک قرض دینے والا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر سود پر کچھ گندم لے لے اور اسے کھیت میں بو دے تو گندم کی جو فصل اگے گی اس کا مالک سود پر گندم دینے والا شخص ہوگا۔ ہاں البتہ سود پر
قرض دینے والے کو معلوم ہو کہ ایسا قرض دینے والا شخص اپنے مال پر اس کے تصرف سے راضی ہے تو سود دینے والے شخص کے منافع کو استعمال کرنا جائز ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کو معلوم ہو کہ زید اس بات پر راضی ہے کہ ہم اس کی چیز استعمال کر لیں تو وہ چیز ہماری تو نہیں ہو جاتی مگر اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان کسی تاجر کو کچھ رقم دے تاکہ کسی دوسرے شہر میں وہ تاجر اسے کچھ کم کر کے رقم لوٹا دے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا لاہور میں تاجر کو 1000 روپے دے تاکہ وہ کراچی میں اسے 990 روپے واپس کر دے تو یہ جائز ہے۔ اس معاملے کو صرف براعت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سود نہیں ہے، آدمی زیادہ دے کر کم لے رہا ہے، جبکہ سود یہ ہے کہ آدمی کم دے کر زیادہ طلب کرے۔ بس اگر وہ 990 روپے لاہور میں دے کر کراچی میں 1000 طلب کرے تو یہ سود اور حرام ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر قرض دیتے وقت سود یا زیادتی کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن قرض لینے والا آدمی احسان مندی کے لحاظ سے اپنی مرضی سے کچھ زیادہ لینا چاہے تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ آدمی قرض معین وقت یا قرض خواہ کے طلب کرنے سے پہلے ادا کر دے۔ اس طرح مستحب ہے کہ قرض لینے والا شخص جب قرض لوٹائے تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تحفے کی نیت سے دے دے، البتہ تحفے کی نیت ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سود سمجھا جائے۔ دوسری طرف کو قرض خواہ کے لیے مستحب ہے کہ قرض واپس لیتے وقت اس کے ساتھ جو چیز یا رقم تحفے میں ملی ہے اسے اصل قرض کی رقم میں حساب کر لے اور باقی لوٹانے کی کوشش کرے۔ سودی معاملات معاملہ کوئی بھی ہو اگر اس میں مندرجہ ذیل دو چیزوں میں سے کوئی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سود کا معاملہ ہو جاتا ہے، باطل اور حرام ہو جاتا ہے۔ پہلا کہ جو چیز لی جا رہی ہو اور جو چیز دی جا رہی ہو وہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں اور ایک کم ہو تو دوسری زیادہ، مثلا چاول لیے جا رہے ہیں مگر یا تو وزن میں ان میں سے کوئی زیادہ ہے یا کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے کوئی بہتر ہے اور وزن میں بھی برابر ہے تو پھر یہ سود ہے۔ دوسرا ایک ہی پیمانہ یا وزن کا نظام استعمال کیا گیا ہو، مثلا 1 کلو گرام گھی کی جگہ 1.5 کلو گرام گھی واپس لیا گیا ہو یا 1 میٹر کپڑے کی جگہ 1.5 میٹر کپڑا واپس لیا گیا ہو، پس اگر دیتے وقت معاملہ کلو گرام میں ہو لیکن لیتے وقت اس وزن کا مال سیر یا پاؤنڈ کے حساب سے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیز میٹر کے حساب سے ملی اسی لمبائی کی چیز اگر فٹ اور گز کے حساب سے واپس کی جائے تو کوئی حرج نہیں اور معاملہ صحیح ہوگا۔ سود کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، آدمی 1 من گندم دے کر 1.5 من گندم واپس لے یا 1 من دے کر 1 من گندم اور 1 سیر چاول واپس لے، ایسا معاملہ بھی سود اور حرام ہے۔ 1 سال کے لیے اسی طرح اگر ایک آدمی دوسرے کو 1 من گندم دے اور دوسرا آدمی پہلے والے آدمی کو 2 ماہ کے لیے 1 من گندم دے تو یہ بھی سود ہے، اس لیے کہ مدت کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں پر 3 نکات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، سود کے معاملے میں جو اور گندم پاک ہی چیز شمار ہوتے ہیں، پس اگر آدمی 1 من گندم دے کر 1.5 من جو واپس لے تو یہ سود اور حرام ہے۔ اسی طرح ہر جنس کی اصل اس کی فرع کے ساتھ ایک ہی شمار ہوتی ہے، مثلا دودھ اور دہی دونوں سود کے لحاظ سے ایک ہی چیز شمار ہوں گے، پس اگر آدمی 1 کلو دہی دے کر 1.5 کلو دودھ لے لے تو یہ بھی سود اور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آدمی 1 کلو انگور کا سرکہ دے کر 3 کلو انگور واپس لے یا 1 کلو شکر دے کر 10 کلو گنا واپس لے تو یہ بھی سود اور حرام ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر آدمی 1 من گندم اور 1 رومال دے کر 1.5 من گندم واپس لے تو یہ سود اور حرام نہیں، 1 من گندم کے بدلے شمار ہو جائے گا اور وہ 1 رومال باقی آدھا من گندم کے بدلے شمار ہو جائے گا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی 1 من گندم اور 1 رومال کے عوض 1 من گندم اور کوئی بھی ایک چیز لے لے، مثلا رومال یا صابن لے لے، ایسی صورت میں بھی آدمی سود سے بچا رہے گا۔ اگر آدمی پہلی مرتبہ اپنا 1 من گندم 2 روپے میں بیچے اور اس کے بعد دوسرے کا 1.5 من گندم 2 روپے میں خریدے تو یہ سود اور حرام نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ معاملے کہلائیں گے۔ اس طرح بھی آدمی سود سے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زید 1 من گندم وہ مقامات کے جہاں پر سود لینا جائز ہے۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان سود کا لین دین جائز ہے۔
باپ اور بیٹا، باپ بیٹے میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ سود کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن ماں اور بیٹے کے درمیان سود کا معاملہ حرام ثابت ہے۔ دوسرا ہے میاں بیوی، میاں بیوی آپس میں سود کا معاملہ کر سکتے ہیں، مثلاً 100 روپے دے کر 150 روپے لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تیسرا ہے کافر حربی، ایسا کافر کہ جو مسلمان اور شرعی حکومت میں نہ ہو کے ساتھ مسلمان سود کا معاملہ کر سکتا ہے، البتہ زیادہ لے سکتا ہے، مگر کافر حربی کو زیادہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک کافر ذمی کا تعلق ہے، یعنی وہ کافر کے جو شرعی حکومت کی پناہ میں ہو، اس سے سود کا معاملہ کرنا حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔ یہاں پر ہمارا اگلا گناہان کبیرہ ہے زنا۔ یہاں پہ سود کے حوالے سے جو ٹاپک تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ زنا کا موضوع ہم اپنی اگلی آئندہ آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔